رستم کے دربار میں سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا اور وہاں پہنچ کر آپ نے جو گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس اپنا نبی بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا حکم مانا، آپ کی اتباع کی اور آپ کی اتباع اختیار کرنے کی سعادت حاصل کی، اور ہمیں ہر اس قوم کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا جس نے ہمارے دین کی مخالفت کی، یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر جزیہ دینے پر مجبور ہو جائیں۔ ہمیں کہا ہے کہ ہم جہاد کریں، ہم لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے نبی پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں، اگر تم اسے قبول کر لو تو بہتر ہے، ورنہ تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ رستم نے، جو ان کا سپہ سالار تھا، اس نے جواب دیا، کل صبح طلوع آفتاب ہوتے ہی ہم تمہیں قتل کر دیں گے، یعنی تم سب کو قتل کر دیں گے، تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے۔ سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری طاقت، قوت وہ اللہ ہی کے پاس ہے، اس کا مالک اللہ ہی ہے، یہ تو بعد میں پتہ چلے گا کہ کون کس کو قتل کرتا ہے، اور اپنے لشکر کی طرف واپس آ گئے۔ بھائی، اس کے بعد دونوں لشکروں کے درمیان دوسرے دن زوردار جنگ ہوئی، جسے جنگ قادسیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ علامہ یاقوت حمودی اپنی معروف کتاب معجم البلدان میں رقم تراز ہے کہ قادسیہ یہ زمین جو ہے، یہ سرزمین عراق میں ایک بہت ہی بڑی بستی کا نام تھا۔ یہاں لشکر اسلام اور ایرانی لشکر آپس میں ٹکرائے۔ اسلامی فوج کے جو قائد تھے سیدنا سعد بن ابی وقاص، وہ بیمار ہو گئے، ان کی طبیعت ناساز ہو گئی، تو اس لیے جنگ میں شریک نہ ہو سکے، کیونکہ ان کا پورا جسم اللہ کی مرضی، حالانکہ خود یہ ایسے تھے جو مستجاب دعویٰ تھے، لیکن اللہ کی مرضی، اللہ کی طرف سے ابتلا آئی، اس اہم موقع پر بیمار ہو گئے، پورا جسم پورے پھنسیوں سے بھرا ہوا تھا اور پاؤں میں آبلے پڑ گئے تھے، چل بھی نہیں سکتے تھے۔ تو اپنی جگہ انہوں نے خالد بن عرفتہ کو لشکر اسلام کا کمانڈر نامزد کیا اور خود محل کے بالائی حصے میں بیٹھ کر، جو ان کے لیے بنایا گیا تھا جگہ، وہاں سے مسلسل لوگوں کو ہدایت دے رہے تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جنگ 4 روز جاری رہی۔ پہلے دن کو یوم ارماث، دوسرے دن کو یوم اغواث، اور تیسرے دن کو یوم عماس، اور چوتھے دن کو یوم قادسیہ کے نام سے تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ قادسیہ میں لشکر اسلام کو شاندار فتح حاصل ہوئی۔ ایرانی فوج کا جنرل رستم اس میں مارا گیا اور بہت سے ایرانی فوجی اس میدان میں موت کے گھاٹ اتارے گئے، اور جو باقی بچے تھے وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہاں سے کامیابی حاصل کر کے جنگ قادسیہ سے سیدنا سعد بن ابی وقاص لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے مدائن کی طرف بڑھے۔ راستے میں ایک دریا تھا، اس دریا کا نام دجلہ، وہ حائل ہو گیا، اور اس کے اوپر جو پل بنے تھے وہ ایرانیوں نے اپنے حفاظتی اقدامات کے پیش نظر اکھاڑ کے پھینک دیا، اور کشتیاں بھی نہیں تھیں، کشتیاں بھی غائب کر دیں۔ اب کیسے جائیں وہاں پر؟ تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جو اپنے لشکر کے کمانڈر تھے، گھوڑوں پر سوار یہاں تک پہنچ گئے۔ صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے آپ مجاہدین سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، ساتھیو، دشمن نے اپنی جان بچانے کے لیے دریا کا سہارا لیا، آگے بڑھو اور ان کا یہ سہارا بھی چھین لو۔ اور یہ کہہ کر اللہ سے جو دعائیں تھیں وہ پڑھ کر
اپنا گھوڑا دریا میں اتار دیا۔ اللہ اکبر۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ سپہ سالار، مسلمان سپاہیوں نے دیکھا کہ سپہ سالار اس طرح آگے بڑھ رہا ہے، دریا کے اوپر اپنا گھوڑا ڈال دیا ہے، تو وہ سب بھی اپنے گھوڑوں کو اس دریا پر ڈال دیتے ہیں اور پھر سب منظم طریقے سے آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپس میں باتیں کرتے ہوئے، مسکراتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ دریا پار ہو جاتے ہیں، کوئی غرق نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ چیز ایرانی فوج دوسری طرف دیکھتی ہے تو وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے وہاں سے بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیو آ گئے، یہ تو دیو ہیں، یہ تو انسان نہیں ہے، یہ تو دریا پہ بھی چل رہے ہیں، اور یہ بھاگنے لگ گئے۔